اچھا، ترکے سے متعلق نا کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. دیکھیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ترکے میں جن حقوق کی ادائیگی واجب ہے ان کو فوراً ادا کیا جائے، جلد از جلد ادا کریں، اور باقی میراث جو ہے وہ وارثوں میں بالکل تقسیم کر دیں. جتنی تاخیر ہوگی نا اتنی پیچیدگیاں بڑھیں گی اور بدگمانیاں پیدا ہوں گی. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، تاخیر ہونے کی وجہ سے تقسیم میراث میں سخت الجھنیں اور مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ حق تلفی تک کی نوبت آ جاتی ہے. تو یہ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں اگر بس کر دیا نا ہم نے ابھی تقسیم، بھائی لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اماں ابا مر گئے، اب بھائی کیا کہہ رہے ہیں، بھائی اگر ہم نے تقسیم کیا نا تو لوگ بولیں گے بس یہی چاہ رہے تھے کہ ابا کی آنکھ بند ہو اور جائیداد تقسیم کرے. یہ لغو خیال ہے، کیونکہ اللہ کا حکم آگے، اللہ کا حکم مقدم ہے. اللہ کا کیا حکم ہے؟ میراث کو فوراً تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے. سب وارثوں کو بتا دیا کہ ترکے کی تقسیم اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق جلد از جلد ادا ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب ایک کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ میت کا قرض ادا نہیں کرتے. یہ بڑی کوتاہی ہے. تحریری قرضے کے علاوہ کوئی دوسرا قرضہ دلیل شرعی سے میت کے ذمہ ثابت ہو تو دیکھا یہ گیا کہ شاذ و نادر ہی کوئی ترکے سے اس کو ادا کرتا ہے، ورنہ صاف انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ نہیں جی آپ کے ابو کے اوپر میرا اتنا قرضہ تھا، تو اچھا ہمیں تو نہیں پتا، لکھا تو نہیں ہے بھائی، اللہ جانے، ابو جانے، تم جانو، ہم تو نہیں دے رہے. یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. اگر میت پر کوئی قرض ہے تو ورثہ کو سمجھنا چاہیے مرحوم کی روح جنت میں جانے سے معلق رہے گی جب تک قرض ادا نہیں ہوگا. تو کیا اپنے عزیز کے لیے اتنی زبردست محرومی ہم قابل برداشت ہے ہمارے لیے کہ ہمارا باپ جنت میں نہ جائے، ہماری ماں جنت میں نہ جائے؟ تو وہ جانے، اس کا رب جانے. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو دے دیں اس کو. اچھا، جائز وصیت پوری نہ کرنا ایک بڑی احتیاطی ہوتی ہے کہ میت کی جائز وصیت کی پرواہ نہیں کی جاتی. حالانکہ جہاں تک شرع نے وصیت کا اختیار دیا ہے، یعنی تہائی ترکہ تک تو اس کی ملک ہے نا، تو وصیت اگر اس نے کی ہے تو اس کو آپ اس کا حق دیں، وصیت اس کی پوری کریں. اگر تہائی سے زیادہ ہے تو پھر نہ کریں. ہاں، ناجائز کام میں خرچ کرنے کی وصیت ہو تو بھی اسے نہیں پورا کرنا چاہیے. کسی ناجائز کام میں اگر وہ خرچ کرنے کی وصیت کی تو بھی اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے. کام جائز ہونا چاہیے. اچھا، بلا وصیت نماز روزے کا فدیہ مشترک ترکے سے دینا ایک کوتاہی ہے نا. بعض لوگ تقوی کے جوش میں آ جاتے ہیں، وہ امی تھی، میری ابو تھے، نہیں ان کی نمازیں رہ گئی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، سب مل کر پیسے دیں گے. اب وصیت کی نہیں امی ابو نے، بتایا ہی نہیں کہ کتنی نمازیں. ٹھیک ہے. اب بڑے بھائی نے آرڈر دے دیا، نہیں بھائی سب مل کے امی ابو کے پیسے ہیں، یہ امی ابو کا بنایا ہوا مال ہے، یہ ان کی نمازوں کا ہمیں دینا پڑے گا فدیہ، اور سب دیں گے. 100 نمازیں دیں تو 4 بہن بھائی ہیں، ہم 25 نمازوں کا سب فدیہ دیں گے. یہ غلط ہے، کیونکہ دوسرے وارثوں کے حصے میں ان کی مرضی کے بغیر فدیہ دینا درست نہیں ہے. اگر ثواب لینا چاہتے ہیں آپ خود کر لیں، جس کو زیادہ ہو رہی ہے محبت وہ خود کر لے، کیونکہ امی ابو نے وہ وصیت کی ہی نہیں تھی کہ میرا نماز کا روزوں کا فدیہ دیں. ٹھیک ہے. نماز روزے کی. اچھا، پھر ایک تو یہ صورت ہے کہ مطلب بلا وصیت دیے جا رہے ہیں، تقوی کا جوش آ گیا. ایک کوتاہی ہے کہ وصیت کیے بغیر مر گیا کوئی وارث. ٹھیک ہے. اس نے نماز روزے کے فدیہ وغیرہ سے کم درجے کے مصارف ہیں، بلکہ فضول مصارف، حتیٰ کہ اس نے بڑھ کر یہ کہ ناجائز رسموں اور بدعتوں میں میت کا ترکہ اڑا دیتے ہیں. نماز روزوں کے فدیے کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، خوب میت کے لیے رسمیں ہو رہی ہیں، بدعات ہو رہی ہیں، خوب ہو رہی ہیں. تو اپنے حصہ میراث میں سے اگر میت کی طرف سے فدیہ میں دے دیں، میت کے ذمہ کوئی حج زکوٰۃ روزہ رہ گیا تھا تو وہ ادا کر دیں، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اتنے فضول خرچیوں میں کریں اور بدعتوں میں، رسموں میں، رسوم و رواج میں کریں. تو بہتر ہے کہ آپ نماز روزوں کا اس کے فدیہ دے دیں. تو فدیہ کی ادائیگی کے لیے آج کل بہت سے دیہات کے لوگوں نے ایک رسم بنائی ہے نا، جس کو کیا کہتے ہیں، دور کہتے ہیں یا ہیلا اسقاط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جنازے کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر میت کے وارث جو ہوتے ہیں نا کچھ نقد رقم دائرے میں لاتے ہیں. امام مسجد جو دائرے میں ہوتا ہے وہ لے کر کے عربی میں کچھ الفاظ پڑھتا ہے، پھر وہ روپے دائرے کے ایک شخص کو دے دیتا ہے، وہ شخص دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اس طرح سے وہ دائرے میں پوری رقم جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ پہلے ہی شخص کے پاس آ جاتی ہے. اس طرح یہ 3 مرتبہ اس رقم کو دورہ کرایا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آدھی جو امام صاحب کو دے دی جاتی ہے اور آدھی جو غربا میں تقسیم کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جاہلوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس رسم کے ذریعے کیا ہوا، میت کی تمام عمر کے روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، تمام فرائض جو ہے نا وہ ادا ہو گئے. تو یاد رکھیے فقہ کے کلام میں دور اور اسقاط کا یہ خاص طریقہ مذکور ہے، کیونکہ ہوا ہے کئی دیہاتوں میں ایسا بھی ہوا ہے، جاہلوں نے ایسا بھی کیا ہے. تو بھائی یہ سب نہیں چلے گا.
بالکل بھی نہیں چلے گا۔ بغیر شرعی احکام کو پڑھے ہوئے ایسی فضول رسم کو انجام دے کر سمجھا جائے کہ اس طرح سے یہ سارا جو ہے فرائض اور واجبات سے سبکدوشی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسقاط بعض فقہاء اکرام نے ایسے شخص کے لیے تجویز فرمایا تھا جس کے کچھ روزے نماز وغیرہ اتفاقاً فوت ہو گئے، قضا کرنے کا موقع نہیں ملا اور موت کے وقت وصیت کی لیکن اتنا ترکہ نہیں چھوڑا، تو ان کے لیے کچھ ہلا اسقاط ہے، وہ فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اکابرین سے اور دارالفتہ میں جا کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح ایک جاہل طریقے سے اس طرح کی کوئی رسم بنا کر فرض اور واجبات سے سبکدوشی حاصل کی جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک وصیت ہوتی ہے خاص شخص سے نماز پڑھوانا۔